وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ تم سے عذاب میں مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ جھوٹا نہیں کرے گا۔ یعنی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، لے آؤ، لاؤ نا عذاب، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ اس طرح کے بدتمیزیاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہت عذاب میں بڑی جلدی کروا رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ ہو کے رہے گا، عذاب ضرور آئے گا، لیکن اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اپنے مقرر وقت پہ وہ عذاب آئے گا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو ان کا عذاب دے گا ہی، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا وہ اس کی ایک تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا دن ہوگا۔ تو اس کے بارے میں روایتیں 50,000 سال کی بھی آئی ہیں، اور ایک یہ قرآن مجید نے اس کو 1000 سال کا دن بھی قرار دیا۔ تو یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، کہ وہ ستمگار تھی، ظلم کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب بھیج دیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے۔